بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام وحید مراد ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اردو میں کورس ہے فری لانسنگ ان اردو۔ اس لیکچر میں یہ جو بیسک ہمارا پہلا لیکچر ہے، اس میں ہم فری لانسنگ جو ہے فری لانسنگ کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ مارکیٹ پلیسز کیا ہے، اویلیبل پروجیکٹس کیا ہے، مطلب ہم آن لائن کیا کیا کر سکتے ہیں، میں کیسے فری لانسر بن سکتا ہوں۔ میجک سکلز میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ مطلب ہے کس طرح جو ہے آن لائن اپنے سکلز کو یوز کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ پروفس آف میکنگ مور منی دین ٹریڈیشنل جابز آن لائن، کچھ میں آپ لوگوں کو پروفس دکھاؤں گا، موٹیویشن ہوگی اس میں، پیمنٹ میتھڈز بتاؤں گا، اور یہ آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کورس میں کمپلیٹ جو ہمارا کورس ہوگا اس میں ہم کیا کیا ٹیچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو میجیکل سکلز ہے 1 to 6، ان کے بارے میں آپ لوگوں نے ابھی سوچنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ ریڈنگ رائٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو ان میں سے کوئی بھی سکل چوز کر کے فری لانسر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتا دوں، میرا نام وحید مراد ہے، ایم ایس ویب سیمنٹکس کا میں اسکالر ہوں۔ ایکسپیرینس میرا کچھ اس طرح ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ 2009 سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں ایز آن لائن مارکیٹر یا فری لانسر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپیرینس جو ہے، جو سکلز میرے پاس ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کے ہے، ڈیزائننگ کے ہے، ایس ای او کے ہے، اور اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ جو کہ ویب کے لیے سیکھا تھا، لیکن اب ایز اے گرافک ڈیزائنر بھی میں اپنے سروسز پرووائڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب فری لانسنگ ہے کیا چیز؟ تو یہ جو شارٹ تعارف میں نے لکھا ہے فری لانسنگ کا: بیٹر وے ٹو ارن ریونیو آن لائن اینڈ میک یور لائف اے فریڈم، ٹھیک ہے۔ عام جو ٹریڈیشنل جابز ہوتے ہیں اس میں آپ گھنٹوں کام کرتے ہیں، سیلری ہوتی ہے فکس، اور اس پہ آپ جو ہے نا مہینے بھر لگے رہتے ہیں، اور کبھی کام مشکل ہوتا ہے، کبھی آسان ہوتا ہے، کبھی آپ ریلیکس بھی کر جاتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے ٹریڈیشنل جابز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو آپ لوگوں کو پیسے ملتے ہیں وہ اس کام کے قابل نہیں ہوتے جو آپ ان کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فری لانسنگ لائف میں فریڈم لانے کا نام ہے، کیونکہ اس میں ایک تو آپ پیسہ بہت کماتے ہیں اور ایک آپ کو کام کم کرنا پڑتا ہے، ٹریڈیشنل جابز کی طرح زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ ایڈوانس میں ایک چیز بتا دوں کہ ابھی سے آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کہاں سے ہوگا، پیسے کیسے آئیں گے، کیونکہ جو اپنے اسٹوڈنٹس کو جو میں بتاتا ہوں وہ جب سب سے پہلے چیز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لرن ٹو ارن، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے پہلے سیکھنا ہے، پھر پیسے کمانے کا سوچنا ہے۔ اب کروڑ پتی اس سٹیج پہ نہ بنے، ٹھیک ہے، اور نہ بننے کی کوشش کرے، کیونکہ بیسکس جب آپ لوگوں کے کلیئر ہوں گے تو آپ لوگوں کو کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ میں 2009 سے کام کر رہا ہوں، لیکن 2009 سے 2012 تک میں نے ایک پائی بھی نہیں کمائی، ٹھیک ہے، ایک پیسہ بھی نہیں کمایا میں نے۔ وہ وقت جو ہے نا وہ صرف دھکے کھانے میں اور ادھر ادھر سے کسی کو منت کرو، کسی کو پیسے دو، کوئی لیکچر لو، کسی سے کورس لو، تو یہ ان چیزوں میں گزرا ہے۔ 2012 کے بعد جو ہے ارننگ شروع ہو گئی کیونکہ میں ایک پراپر ٹریک پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم فری لانسنگ کے تھوڑے سے فائدے دیکھتے ہیں۔ ایک تو آپ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، مطلب آپ نے اپنے ہی باس ہوتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ورکنگ ایز اے سیلف ایمپلائڈ، مطلب آپ نے خود کو نوکری دی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کام کر سکتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ کر کام کرو، اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرو اور انٹرنیٹ کنیکٹ کر کے بس کام کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کا دل چاہے کام کرو، جب نہ چاہے نہ کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم کمٹمنٹس نہیں ہوتی، جس طرح کے ٹریڈیشنل جاب میں آپ کو ایگریمنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ 2 سال کام کریں گے، پھر اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں جانا ہے کہ نہیں جانا، آپ نے ریزائن دینا ہے یا آپ ریزائن اس وقت تک نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ورلڈ وائڈ ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کو کلائنٹ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار آپ کو ایک بڑا کلائنٹ مل جائے جو آپ کو منتھلی یا ویکلی اس طرح کے پروجیکٹس دیتا ہے تو پھر تو لائف اور بھی آسان ہو جاتی ہے ایز اے فری لانسر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کا موقع ملتا ہے، مطلب جو آپ کا اسکل ہے، جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ آپ کسی کو بھی بیچ سکتے ہو، کوئی انگریز ہو، چاہے کوئی دیکھے کسی بھی ملک کا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنا مطلب ہے کہ اسکل بیچ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس ٹائم آنا ہے، اس ٹائم نکلنا ہے، اتنا کام کر کے جانا ہے، یہ کام ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا ہے، یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں، جس ٹائم اٹھتے ہیں، جس ٹائم دل چاہے سوتے ہیں، جس ٹائم دل چاہے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آؤٹ سورسنگ مطلب ہے کہ آپ کو پروجیکٹس ملتے کہاں سے ہیں، مارکیٹ پلیس آپ کا کیا ہوگا، مطلب ہے کہ آپ کلائنٹ کو کہاں ڈھونڈیں گے۔ تو سب سے جو بڑا مارکیٹ پلیس ہے دنیا کا، میں کہوں گا وہ انٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی مارکیٹ میں جیسے ٹریڈیشنل مارکیٹ ہوتا ہے، کسی بازار میں دکان بناتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو گاہک آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، لیکن انٹرنیٹ پہ آپ کو گاہک آ ہی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہاں آپ ڈھونڈتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ سب سے بڑا مارکیٹ پلیس ہے اور آپ کو کہیں سے بھی کلائنٹ مل سکتا ہے۔ چیز یہ جو مارکیٹ پلیسز میں نے دی ہے، upwork.com ہے جو کہ پہلے اوڈسک ہوتا تھا، elance.com ہے، freelancer.com ہے، peoplepower.com ہے، guru.com ہے، fiverr.com ہے اور بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان نیٹ ورکس میں جو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ان پہ جا کے دیکھو کون سی سروس سب سے زیادہ سیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیڈیا بنا کے وہیں سے مطلب ہے کہ ریسرچ کر کے پلان بنا اور جا کے کر لو، بس یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کسی ایکسپیرینس کی وہ ضرورت نہیں ہوتی زیادہ، جس طرح کہ عام پوسٹ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو 4-5 سال کی ایکسپیرینس مانگتے ہیں، تو یہاں پہ یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ پہلا کلائنٹ بنا لو، وہ آپ اعتماد سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو ریٹنگ ملتی ہے، آپ یا کسی طرح بھی ان کے جو میٹرکس ہوتے ہیں، جو بھی ان کے فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ کی سروس یا آپ کا پروفائل اوپر آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو آرڈر آنا خود شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اویلیبل آن لائن پروجیکٹس کیا ہے، مطلب ہے کہ آپ کو کون سا کام آن لائن مل سکتا ہے، تو اس میں IT پروگرامنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر سائنس سے ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی فیلڈ سے ہے تو آپ کو IT اور پروگرامنگ کے جابس آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ڈیزائننگ اینڈ ملٹی میڈیا میں آپ کا ویڈیو جو بناتے ہیں، جس طرح وائٹ بورڈ ویڈیوز ہوتے ہیں، جو انٹروڈکشنز ہوتے ہیں، یا کسی کا بھی وہ جس طرح کے اوور ویوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کے ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں، ڈیزائن آپ بینر وغیرہ، پوسٹر وغیرہ، لوگوز، یہ چیزیں ڈیزائن کر کے بھی آپ بیچ سکتے ہیں۔ رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کسی کے لیے، یا آپ کو اگر کسی اور لینگویج پہ عبور ہے تو آپ اس لینگویج سے کسی دوسری لینگویج میں، انگلش میں یا انگلش سے چاہے کسی اور لینگویج میں آپ ٹرانسلیشن بھی کر کے بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ، یہ آن لائن جو پروجیکٹس ہے اس میں سیلز مارکیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سیلز جس طرح کہ ایفیلیٹ مارکیٹ سے آپ نے پروڈکٹ اٹھائی، ٹھیک ہے، وہ ایفیلیٹ پروڈکٹ آپ نے جا کے کسی کو سیل کر دی، آپ کو کمیشن ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی مارکیٹنگ آپ کرتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے ایڈمن اینڈ ڈیٹا انٹری کے جابز ہوتے ہیں۔ ڈیٹا انٹری خاص طور پہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اس چیز میں کہ جسٹ وہ کیپچا جو بریکنگ ہوتی ہے، جو کیپچا کوڈ انٹر کرتے ہیں ان چیزوں پہ نہیں، وہ بھائی یہ ڈیٹا انٹری وہ والی نہیں ہے۔ یہ ڈیٹا انٹری مین آپ کو کوئی فارمز وغیرہ، کوئی بھی آن لائن آپ کو سافٹ ویئر وغیرہ کچھ بھی دے سکتا ہے، کہے کہ یار ہمیں اس طرح کا ڈیٹا چاہیے، اس معیار کا ڈیٹا چاہیے، اس لیول کا چاہیے، اس فیلڈ کا چاہیے، آپ کو ڈیٹا بتائے گا۔ آپ مطلب اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس قسم کا ڈیٹا چاہیے، تو وہ آپ کو فارمز وغیرہ پرووائڈ کر کے آپ ان کے لیے ڈیٹا انٹری کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے ایڈمن ڈیٹا انٹری سے اوپر جو چیزیں ہیں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ، رائٹنگ، ٹرانسلیشن، ڈیزائننگ، ملٹی میڈیا، IT پروگرامنگ، یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو جابز وغیرہ بنائیں گے بھی تو انہی کیٹیگری سے بنائیں گے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں کیسے فری لانسر بن سکتا ہوں؟ سو شارٹ میں یہ کہوں گا کہ if you can read this text جو میں نے لکھا ہے so you can do it، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس ٹیکسٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگ، ایجوکیٹڈ، چاہے وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہو چاہے کم ایجوکیٹڈ ہو، وہ ہر کوئی بھی فری لانسر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ شرائط ہے، شرائط تو نہیں یہ خیر، یو کین ٹائپ اینڈ سینڈ ای میل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ فری لانسر بن سکتے ہیں۔ ریڈ بیسک انگلش اینڈ انٹرنیٹ اسکلز، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ فری لانسر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یو ہیو دا کویسٹ ٹو لرن دا سمپل اسکلز، اور ہاں یہ سب سے اہم چیز کہ اگر آپ میں تھوڑی سی کویسٹ ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے نا سمپل اسکلز جو ہے وہ آپ لرن کر سکیں۔ آن ڈیمانڈ جو اسکلز ہوتے ہیں، جیسے آپ کو کوئی پروجیکٹ یا کوئی جاب مل گیا، اس میں ایک ایسا چیز ہے جو آپ نہیں کر سکتے، لیکن آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کر کے اس پہ ٹرائی کریں، کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے سیلف موٹیویشن، آپ خود کو موٹیویٹ کرو، بھائی آپ ایک چھوٹا سا بندہ کر سکتا ہے، جیسے میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے یار، ٹھیک ہے۔ سیلف آرگنائزڈ، آپ خود کو آرگنائزڈ
کرنا ہوگا آپ کو، جیسے آپ کے باقی ایکٹیویٹیز ہے ان میں سے کچھ ٹائم نکال کے، اور انٹرنیٹ کو ٹائم دو، اپنے کلائنٹس کو ٹائم دو، ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے نا کیئرفل اینڈ پریسائز ہونا چاہیے. کیئرفل مین کہ جو آپ کو چھوٹا سا بھی اگر پروجیکٹ ملتا ہے، چھوٹا سا کام بھی ملتا ہے، تو آپ کو اس کو بہت احتیاط سے، بہت آرام سے، یہ سوچ کے کہ یہ کلائنٹ آئندہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بس مجھے $5-10 مل رہے ہیں، میں نے کام کر لیا، چاہے ٹھیک ہو چاہے خراب، نہیں. آپ کو کیئرفل اینڈ پریسائز ہونا پڑے گا. ٹائم مینجمنٹ اس میں تو زیادہ ریسٹرکشن نہیں ہے آن لائن ورکنگ میں، آن لائن یہ جو فری لانسنگ ہے، لیکن مینیج کرنا پڑتا ہے اپنے ٹائمز کو. جیسے آپ نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، آپ نے اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے، آپ نے جو آپ کے باقی ایکٹیویٹیز ہے، چاہے آپ کی اسٹڈیز ہے، اس کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک خاص ٹائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک تو کوالٹی مائنڈیڈ ہونا چاہیے، کریٹیو مائنڈیڈ ہونا چاہیے. جیسے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے اس طرح کا چیز چاہیے، یہ جسٹ آپ کو فار ایگزامپل وہ بولتا ہے کہ یار مجھے بینر چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کو اب کریٹیو ہو کے اب ان کے لیے بینر بنانا ہے، لوگو چاہیے، تو آپ نے کریٹیو مائنڈ یوز کر کے کہ آپ کو آئیڈیا کم سے کم ہو کہ یار اگر اس جو ہے نا مارکیٹ کا یا اس فیلڈ کا مجھے بینر بنانا ہے یا لوگو بنانا ہے تو کس طرح بنانا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی کمیونیکیشن بھی اچھی ہونی چاہیے اپنے کلائنٹس کے ساتھ. لیکن کچھ میجیکل سکلز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. ایک ہے ماسٹرل جنرل ٹرانسکرپشن اسکرپٹڈ وائس اوور، ٹھیک ہے. آپ کو کوئی اسکرپٹ دے گا، آپ اس کو جسٹ ریکارڈ کریں گے اپنے آواز میں، ٹھیک ہے. آپ کا آواز میری طرح نہیں ہونا چاہیے، اچھی آواز ہو تو آپ وہ اسکرپٹ ریکارڈ کر کے پیسے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی اسکرپٹ دیتا ہے وائس اوور کا، تو آپ نے کس انداز میں بولنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے وہ انداز سیکھنا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے. آپ آواز تو اچھی ہونی چاہیے، تبھی آپ اس اسکیل پہ جا سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کس وائس میں، کس سٹائل میں، کس انداز میں اس کو ریکارڈ کریں گے، ٹھیک ہے. میجیکل اسکل 2 جو ہے گرافک ڈیزائننگ، پوسٹر، لوگوز، بینرز، اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے جائیں گے. اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ پوسٹر اگر آپ کو کسی کمپنی کا، کسی خاص کیٹیگری کا ملتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، کون سے کلرز لینے ہیں، کون سا سٹائل لینا ہے، ٹھیک ہے. لوگوز، بینرز، ان سب کے بارے میں. اس کے علاوہ میجیکل اسکل 3 جو ہے ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یا ڈیسکٹاپ پروگرامنگ جو ہے، ٹھیک ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ الگ چیز ہے، ڈیسکٹاپ پروگرامنگ الگ چیز ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے علاوہ ویب ریسرچ، ڈیٹا مائننگ اینڈ بگ ورچوئل اسسٹنٹ، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے جس میں آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. بلاگ اینڈ آرٹیکل رائٹنگ، یہ بھی ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے جس میں لوگ پیسے کما رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ویب سائٹ کنٹینٹ اینڈ SEO رائٹنگ جو ہے، یہ ایک بہت ہی زبردست اور میری سب سے پسندیدہ ہے، لیکن افسوس کہ میں خود نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. کیونکہ ویب سائٹ جب میں خود بناتا ہوں تو کنٹینٹ، مجھے سب سے جو بڑی ٹینشن ہوتی ہے ویب سائٹ کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کنٹینٹ ایز دا کنگ، یہ شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہوگا. اب یہ کچھ پروفس ہیں کہ میجیکل اسکل 1 جو ہے ہمارا، اس سے لوگ کتنے پیسے کما رہے ہیں. اس میڈم کو آپ دیکھیے کہ اس نے جو ہے، یہ جو نمبر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ والا، یہ 23,307، ٹھیک ہے. یہ اس میڈم نے جو ہے یہ اتنے آرڈرز کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو کیٹیگری ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، میوزک اینڈ آڈیو میں وائس اوور ہے، ٹھیک ہے. جسٹ ریکارڈ کر کے لوگوں کا اسکرپٹ پڑھ کے ان سے پیسے لیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 23,307 اس نے کمپلیٹ کیے ہیں آرڈرز. اور یہ جو 53 آپ کو نظر آ رہا ہے، 53 آرڈرز اینڈ کیو، یہ میڈم جو ہے اب ان 53 لوگوں کے لیے، یہ جو 53 لوگ ہیں ان کے لیے ابھی ریکارڈنگ پہ لگی ہوئی ہے، کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ لوگوں کو اگر دیکھیں آرڈر ڈیٹیلز رائٹ سائڈ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، تو یہ $5 کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن یہ عام طور پہ $5 کا نہیں ہوتا. یہ آپ لوگ پیکیجز لگاتے ہیں کہ یار $5 میں اتنے حد تک میں جو ہے نا ریکارڈ کروں گا کہ 50 ورڈز ہو، 20 ورڈز ہو، 30 ورڈز ہو. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ $10 پہ جاتے ہیں، 15، اور اس کے علاوہ 20 اور ایون کہ 50 اور $100 تک آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیلیوری کا ٹائم جو ہے نا 2 days ہے، تو آپ اس کو 1 day کر کے $10 کر دو کہ 1 day میں اگر چاہیے تو پھر میں $10 دوں گا، ٹھیک ہے. اب اس میڈم نے لکھا کیا ہے، یہ آپ لوگ ویڈیو کو تھوڑا سا پاس کر کے اس کو پڑھ لیں. یہ تھوڑا سا کام ہے جو کر کے $5 یا $10 جو ہے ریسیو کرتی ہے، ٹھیک ہے.
دوبارہ ہم اسکرین پہ آتے ہیں تو 23,307 یہ ڈالرز میں یہ آرڈرز ہے، اور ہر ڈالر کے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ چلو $5 ہی ہے، $5 نہیں ہوتے، میکسیمم منیمم 5 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میرے اکاؤنٹس ہے تو پتہ ہے میری ایوریج سیلنگ جو ہے وہ $22 ہے، ٹھیک ہے، ایوریج سیلنگ پرائس جو ہے۔ اب اس میڈم کا چلو میں نے $5 ہی وہ لگا دیا پر آرڈر، لیکن 23,307 کو اگر ہم 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ جو ہے اتنے ڈالرز آتے ہیں، $1,16,535، ٹھیک ہے۔ اس نے اگر ہم $5 کے حساب سے پر آرڈر حساب لگا لے تو اتنے آرڈر اس نے کمائے، اتنے ڈالرز اس نے کمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان ڈالرز کو اگر ہم 99 سے بھی ملٹیپلائی کریں، فار ایگزامپل پر ڈالر 99 بھی ہم اگر ملٹیپلائی کریں اس کو، تو یہ جو ہے نا میڈم نے پاکستانی روپیز میں، پاکستانی کرنسی میں اتنے پیسے کمائے ہیں، ٹھیک ہے، اس ایک گگ سے، یہ اس ایک سروس سے جو وائس اوور ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آرڈرز میں جو کیو میں لگے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دن میں یہ بیٹھ کے یہ 53 آرڈرز، یہ جو 53 وائس اوور آرڈرز ہے یہ ریکارڈ کر کے سینڈ کرتی ہے اپنے کلائنٹس کو، تو یہ ایک دن میں 26,235 روپے کمائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس ڈیزائن والے اس پہ آتے ہیں، میجیکل اسکیل 2 جو ہمارا ہے اس پہ آتے ہیں، تو یہ ایک سیلر ہے جو کہ گرافک ڈیزائننگ میں فلیئرز اینڈ پوسٹر جو ہے وہ ڈیزائن کر کے بیچتا ہے، مطلب ہے کہ کلائنٹس سے آرڈرز لے کے وہ کرتا ہے، ڈیزائننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے 3916 ٹھیک ہے، اس نے آرڈرز کمپلیٹ کیے ہیں، اور اس جناب کو جو ہے 28 آرڈرز انکویو ہے، ٹھیک ہے، مطلب 28 آرڈرز لگے ہوئے ہیں جس پہ یہ بندہ کام کر رہا ہے۔ یہ اس کا ڈسکرپشن ہے سروس کا، یہ چیزیں کر کے یہ لوگوں سے معاوضہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، $5 یا $10 جو بھی ہے۔ اس کو اگر ہم حساب لگا لیں، لیکن یہ میں نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے، اس کا جو وہ ہے جو ٹاپ سیلنگ پرائس ہے وہ $20 ہے، لیکن میں نے $10 پر آرڈر میں حساب لگایا ہے، تو یہ $39,160 اس بندے نے اس ایک سروس سے کمائے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک۔ اور اس کو اگر ہم $99 PKR پر ڈالر اگر ہم اس کو حساب لگا لیں تو جناب نے 38 لاکھ پلس، ٹھیک ہے، اس نے اس ایک گگ سے کمائے ہیں۔ اور اگر ہم جو آرڈرز کوئی میں لگے ہیں اس کا حساب لگا لے تو 27,720 جو ہے تو انکویو ہے، مطلب ہے اگر یہ کیونکہ گرافک ڈیزائننگ کا کام ہے، وائس اوور تو بہت شارٹ تھا، وہ تو ایک دن میں بھی $50 وہ آرڈر کمپلیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن گرافک ڈیزائننگ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو اس پہ ہم 2 دن لگا لیتے ہیں، یا چاہے 3 دن بھی کر دو تو 3 دن میں یہ بندہ 27,720 روپے جو ہے وہ کما سکتا ہے اگر بیٹھ جائے اور یہ کام ختم کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ باقی جو میجیکل سکلز ہے ان میں سے میں نے اسی ایک سلائیڈ میں ہی لیے ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ ورلڈپریس کے ایشوز کو فکس کر رہا ہے، 24 آرڈرز انکویو ہے اور 2542 اس نے کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ جو بندہ ہے یہ وائٹ بورڈ ویڈیوز بناتا ہے، وہ جو جس طرح کے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت آسان ہوتا ہے بنانا، سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے، آپ تھوڑے سے اپنے کریٹیو مائنڈ کو یوز کر کے اس بہت زبردست ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ اس کا یہ آپ لوگ دیکھ لیں حساب کتاب، 2970 اور 26 آرڈرز انکویو ہے۔ یہ تو ایک اور ہے جو کہ فلیئر اور بزنس کارڈز وغیرہ بنا رہا ہے، تو 20 آرڈرز انکویو ہے اور 1695 میں اس نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ یہ ایک SEO کے وہ آرٹیکل لکھ رہا ہے، 500 ورڈ کے آرٹیکلز، یہ 43 آرڈرز انکویو ہے، 4717 جو ہے اس نے کمپلیٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 106 آرڈرز انکویو کمپلیٹڈ اینڈ 4 آرڈرز انکویو، یہ ایک بلاگ آرٹیکل لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں کیونکہ نیکسٹ لیکچرز کا وہ ہے پارٹ ہے میجیکل سکلز کو ڈسکس کرنا، تو یہ بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رائٹنگ کا بھی، یہ جو ریکارڈنگ ہے، یہ جو ویڈیو بنانا، یہ سب کچھ بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے یہ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اور بس اپنا کام شروع کرنا ہوگا۔ یہ جو ہے ایک دوسرا ہے آرٹیکل رائٹنگ والا، وہ 44 آرڈرز انکویو ہے۔ یہ ایک دوسرا نیٹ ورک ہے، یہ جو اس سے پہلے تھے یہ میں نے فائیور سے لیے ہیں، یہ جو ہے یہ پیپل پر اور کا ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ وائٹ بورڈ ویڈیو بنا رہا ہے،
डिजिटल हैंड ड्रॉन वाइट बोर्ड, डूडल वीडियो प्लस फ्री HD एंड म्यूज़िक। मतलब है कि वीडियो के अंदर आप म्यूज़िक डालो तो क्या जाता है, कंप्यूटर पे बैठ के कंप्यूटर पे ही कर रहा है, कंप्यूटर डाल रहा है, आपने जस्ट सेलेक्ट करना है कि ये म्यूज़िक ऐड करो, ठीक है। या जो है वीडियो में ये चीज़ लिखो, ये ना लिखो, ये बल पॉइंट से लिखो, या आपने डायरेक्ट कंप्यूटर से जिस तरह टक 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 करके वो वर्ड्स आती है, ठीक है। वीडियो बनाना मेरा ख्याल है इतना मुश्किल काम नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी अपनी ज़रूरत के लिए मैंने भी किया है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये बंदा जो है ये $12 पे ये सर्विस बेच रहा है, और अगर आप लोग सेल्स पे नज़र डालें तो इसने 2319 जो है ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इसकी जो सेल्स की जो वो है मैट्रिक्स है वो 2319 है। 2319 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर हिसाब किताब लगा लो, जिस तरह मैंने पहले स्लाइड में किया था। ये जो बंदा है ये वही चीज़ बेच रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है प्रोफेशनल और अच्छी तरह बनाता हूँ, तो उसके सिर्फ 101 सेल्स हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो प्राइस जब आप देखेंगे 495, ठीक है, $495 इसका प्राइस है एक वीडियो बनाने का, ठीक है। और इसने 101 यानी 101 सेल्स की है। तो आप लोग खुद इसका हिसाब किताब लगा के देख ले कि ये अगर 5-6 महीने भी हो, 7 महीने भी हो, तो ये कितने पैसे बन सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरा बंदा है जो कि वो लिख रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, और ये $25 में एक आर्टिकल लिखता है 400 वर्ड्स का, ठीक है। और इसने 1173 जो है सेल्स किए हैं $25 पर आर्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसान काम जो सब मैंने डिस्कस किए, इसमें कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अपने आप पे यकीन रखना है और एक्शन लेना है। ऐसे नहीं होता कि मतलब आप लोग ओ यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अपनी जगह से उठ के ये नहीं कहेंगे कि मैंने काम शुरू करना है, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग एक बार कमिटमेंट कर ले, ठीक है। अब पेमेंट मेथड्स क्या हैं? पेमेंट मेथड्स आप थ्रू पेपाल जो है कैश कर सकते हैं, स्क्रेल, मनी बुकर्स, पायनियर डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड भी है, लोकल बैंक में भी आप कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ नेटवर्क्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। आप सर्विसेज भी परचेज़ कर सकते हैं उसी नेटवर्क में। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक सर्विसेज दे रहे हैं, आपको वेब का सर्विस चाहिए, तो उसके लिए भी आप पे कर सकते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपने पहले ट्रांसफ़र करने होंगे अपने डॉलर्स, अपने पैसे किसी कार्ड में, मतलब जैसे पायनियर कार्ड है या पेपाल आपका अकाउंट है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम आसान, ये पैसे निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, कमाना आप लोगों ने है, ठीक है। कमाना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप लोग कमाएंगे तो आप पैसे विड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब हम इस इस सिलसिले में हम क्या आप लोगों को सिखाएंगे, तो वो ये है कि आप वैल्यूड प्रोफाइल्स फ्रीलांस नेटवर्क पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। कि फ्रीलांस नेटवर्क पे प्रोफाइल तो हर कोई बनाता है, लेकिन चलते बहुत कम है, ठीक है। बल्कि वही चलते हैं जो प्रोफेशनली बनाए जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट में जैसे आपको अगर गाइडेंस ना हो तो आप ऐसा प्रोफाइल बनाते हैं जिस पे कोई आर्डर नहीं आता, फिर आप फेल हो जाते हैं, दोबारा फेल हो जाते हैं, तीसरी दफ़ा फेल हो जाते हैं, और आप सीखने की कोशिश नहीं करते, किसी से बात करने की कोशिश नहीं करते कि यार क्या करूँ, कैसे बनाऊँ, तो फेल हो के आप लोग हौसला हार के छोड़ जाते हैं। तो ये नहीं करना है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वैल्यूड प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है, और बेस्ट सर्विस कैसे आप लोग ऑफ़र करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा सेल्स मिले, ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, ठीक है। और हम हैंड ऑन ट्रेनिंग में भी जाएंगे कि प्रोफाइल्स कैसे बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हर नेटवर्क पे तो नहीं बना सकेंगे, हम fiverr.com और peopleperour.com पे जाके प्रोफाइल्स बनाना सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले से ये बता दो कि हम इन दो नेटवर्क्स पे ही काम सिखाएंगे, क्योंकि एक बिगिनर के लिए, एक स्टार्टर के लिए ये दो सबसे बड़े और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। बाकी जो ओडेस्क वगैरह है, अपवर्क जो अभी बन गया है ओडेस्क, वो थोड़े से मुश्किल है, और जब आप लोग इस पे ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे तो ख़ुद उस पर कन्वर्ट हो जाएंगे और जाएंगे। लेकिन यकीन करेंगे अगर इस पे भी आपको पैसे आना शुरू हो गया एक बार, तो आप आराम से ही इस पे काम करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। हम क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव लोगोस, बैनर्स, पोस्टर्स वगैरह, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हम
اس پہ بھی ہم ہینڈز آن ٹریننگ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ویب کی طرف جائیں گے. جو ویب کے لوگ ہیں جو کہ تھوڑے بہت کر سکتے ہیں اس کو میں سکھاؤں گا، ان کو میں سکھاؤں گا کہ آپ لوگ ویب سے کسی بھی مسئلے کا حل کیسے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ ہم ویب مائننگ پہ جائیں گے. ویب مائننگ بھی مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے اسپیسیفک پرابلم یا جو ایشو ہے جو آپ گوگل پہ دیکھنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں اور حل کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف تھرو ویب تھرو گوگل کیسے جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ پہ لوگ زیادہ بھروسہ کریں، آپ کو لوگ زیادہ کام دیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہو اس لیکچر کے حوالے سے، ٹھیک ہے، نیکسٹ لیکچرز کے حوالے سے ابھی کویشچنز نہیں کرنے. اس لیکچر کے حوالے سے جو بھی کویشچن ہو وہ آپ کمنٹس میں آپ جا کے پوسٹ کر سکتے ہیں، اور یا ITkalam.com کا جو یہی تھریڈ ہے، اس تھریڈ کے اندر آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں. اور میں کوشش کرتا ہوں FAQs کا ایک سیکشن بھی بناؤ، تو اس سیکشن میں انشاءاللہ جو زیادہ پوچھے جاتے ہیں، جو کویشچن زیادہ پوچھے جاتے ہیں، ان کے آنسرز وہاں پہ اویلیبل ہوں گے، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کو یہ لیکچر جو ہے ITkalam.com اور technoriders.com پہ بھی ملیں گے. آپ لوگ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ لیکچر کے حوالے سے اپڈیٹ مل جائے. اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل اور ITkalam.com یا technoriders.com کے لنکس شیئر کریں تاکہ جو لوگوں کو یوٹیوب کا اگر ایکسیس نہیں ہے یا وہ یہاں نہیں ایکسیس کر سکتے، نہیں فائنڈ کر سکتے، تو ITkalam.com یا technoriders.com پر بھی یہ ویڈیوز اویلیبل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ.